اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے۔ اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا، جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے وہ، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے، لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا۔ انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے۔ شوہر بے نمازی ہو قریب آنے سے روک سکتی ہے؟ ریما عاطف کراچی سے پوچھتی ہیں شوہر اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے میرے قریب مت آنا؟ کیا اس طرح کے الفاظ کہہ سکتی ہے اور تھوڑا بہت کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس طرح تو وہ ابھی تو نماز نہیں پڑھ رہا، پھر وہ اور غلط ایکٹیویٹیز میں بھی لگ جائے گا، تو اس طرح بیوی کو روکنے کا اختیار نہیں ہے شوہر کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جب شوہر زوجہ کے قریب جائے اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ منع کرے، اگر وہ منع کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ کہ اسلام جو ہے مرد کے لیے حرام کے دروازے بند کرتا ہے۔ اگر زوجہ اس طرح کرے گی تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ وہ باہر غلط چیزوں میں دلچسپی نہ لینا شروع کر دے، اس کے قدم حرام کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو آپ نماز کے لیے ان کو سمجھائیں کسی اور طریقے سے۔ اور ویسے اگر میاں بیوی میں ایسا آپس کا محبت کا تعلق ہے کہ روٹھ جانے سے، بیوی کے روٹھ جانے سے یہ امید ہے کہ شوہر لائن پہ آ جائے گا اور وہ نماز شروع کر دے گا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر ایسا کوئی آپس کا میاں بیوی کا محبت کا تعلق ہے تو پھر زوجہ اگر روٹھ جاتی ہے، تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کرتی ہے اور اسے امید ہے کہ شوہر کے قدم انشاءاللہ غلط چیز کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس سے تھوڑی سی اس کو تنبیہ ہوگی، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ قانون الگ چیز ہوتا ہے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں وہ ایک الگ یعنی ٹاپک ہے۔ تو علماء اکثر کہتے ہیں کہ زوجین اور میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں گزرتی، وہ تو آپس میں محبت اور جو
رابطہ ہے ان کا آپس میں، جو بے تکلفی ہے، اس کے حساب سے اس کو گزارنا چاہیے۔ تو قانون کی روح سے تو عورت کے لیے بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر یا کوئی بھی خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کو اس سے فائدہ ہوگا اور وہ امید ہے کہ انسان کا بچہ بن جائے اور نماز کی طرف آ جائے، تو پھر ٹھیک ہے، آپس کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال اگر ذرا بھی اس سے نگیٹیوٹی پھیل رہی ہے اور معاملہ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو پھر زوجہ کو چاہیے کہ اس پر قطعاً عمل نہ کرے۔ مسلمان بھائی سے کتنے دن ناراض رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں اور 3 دن تک گفتگو نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو مردود کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تک یہ بات نہیں کریں گے تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ لقمان صاحب پشاور سے۔ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن 3 راتوں سے زیادہ بات چیت بند رکھے، قطع کلامی کرے۔ تو بعض دفعہ انسان کی ناراضی ہو جاتی ہے اور اس کی بیس پر انسان تھوڑا سا منہ بناتا ہے تو وہ اجازت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت 3 دن 3 راتیں بیان کی، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے اور بہت ہی یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو پھر اس میں اجازت ہے کہ آپ اس ظلم کی تلافی کے لیے، اس میں اپنا بائیکاٹ کے لیے زیادہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ یہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نارملی انسان میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اگر واقعی کوئی بہت ایسی ظلم کی وہ نوعیت ہے یا کوئی ایسا ہے کہ کسی سے تعلق رکھنے میں فساد کا اندیشہ بہت زیادہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں مجبوری میں آپ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خود فیصلہ نہ کریں۔ بعض دفعہ شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں، حقیقت میں آپ مجبور نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی اپنی ایک بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، جو شریعت پسند نہیں کرتی کینہ اور بغض کو، آپس کے تعلقات کو شریعت نہیں چاہتی ہے کہ لوگ خراب کریں۔ تو اس لیے ایسی صورت میں کسی صحیح عالم کو اپنے حالات بتا کے یہ بتانا چاہیے کہ کیا ایسی صورت میں میرے لیے اپنے مسلمان بھائی سے مکمل بائیکاٹ اور مکمل قطع تعلق جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہ پوچھ لینا چاہیے۔ لیکن نارملی جو ہے عام حالات میں جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ناراض ہیں تو 3 دن، اس سے زیادہ پھر نہیں، اس میں پھر گنہگار ہوں گے۔ حج کے لیے جمع شدہ پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ندا فاطمہ ممبئی سے پوچھتی ہیں، اگر شوہر نے حج کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے بولا مگر شوہر سے چھپا کر جمع کریں تاکہ وہ خرچ نہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں ان پیسوں کی زکوٰۃ کون اور کیسے دے گا؟ نیز کیا یہ پیسے ایمرجنسی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بھائی جس کے پیسے ہیں وہی زکوٰۃ دے گا۔ حج کے لیے اگر پیسے جمع کیے ہیں اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور ہوگی اس پر واجب جس کے پیسے ہیں۔ اگر شوہر کے پیسے ہیں چھپائے بیوی نے تاکہ وہ خرچ نہ کر دیں تو شوہر ہی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور بیوی جب زکوٰۃ دے سکتی ہے ان پیسوں سے، لیکن پھر شوہر کی پرمیشن لینا ضروری ہے۔ ایک دفعہ پرمیشن لے لی جائے، میاں صاحب سے کہہ دیا جائے کہ جو چھپن چھپائی میں جو پیسے میں رکھوں گی حج کے لیے تو مجھے آپ اختیار دے دیں کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دوں گی۔ شوہر اگر خاموشی اختیار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے اس پر، تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اس سے۔ یعنی صراحتاً اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اشارتاً بھی کافی ہے، لیکن اطلاع ہونا ضروری ہے شوہر کو۔